سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا سعادت تھی صحابہ کی، کیا خوشبختی تھی صحابہ کی کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں، صحبتیں نصیب ہوتی تھیں۔ جب بیٹھتے تھے آپ کی خدمت اقدس میں بیٹھتے تھے تو فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کسی نے کیا خوب بات فرمائی کہ منظر یوں تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو اور اس کے ارد گرد ستاروں کا جھرمٹ لگا ہوا ہو، اس طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ جاءہ رجل، اچانک ایک شخص آ گیا، مجلس میں داخل ہوا، ظاہر ہے کہ وہ آنے والا بھی صحابی تھا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ فقال یا رسول اللہ، اس نے آتے ہی عرض کیا یا رسول اللہ ہلکت، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ قال، آپ نے فرمایا مالک، کیا ہوا، اتنا پریشان کیوں ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، کیا ماجرا ہے؟ قال، عرض کرتا ہے وقعت علی امرأتی وانا صائم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا تھا اور روزے کی حالت میں تھا، اس حالت میں وقعت علی امرأتی، اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہوں اور میرا روزہ تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ عمل روزے کی حالت میں کبیرہ گناہ بھی ہے، حرام بھی ہے، اور اس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہلاکت، میں تو تباہ ہو گیا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، اتنی بڑی نافرمانی کر لی ہے، تو اس لیے میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ اس کا کوئی حل تجویز فرمائیں، میری اس پریشانی کو دور فرمائیں۔ گویا صحابہ کرام سے جو غلطیاں اور لغزشیں ہوئی ہیں، میرے بھائیوں یاد رکھیں صحابہ کی لغزشیں بھی میرے اور آپ کے علم کے لیے، تعلیم کے لیے ہیں۔ صحابہ نے غلطیاں کی، لغزشیں کی، اللہ نے ہمیں اس کے ذریعے علم عطا فرمایا، تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اپنی پریشانیاں لے کے آتے تھے، ان کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو عرض کیا کہ میں روزے کی حالت میں تھا، بیوی کے پاس چلا گیا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے هل تجد رقبة تعتقها، تیرے پاس کوئی غلام ہے کہ تو اس غلام کو آزاد کر دے؟ حل آپ بیان فرما رہی ہیں اس مسئلے کا حل، غلام ہے کہ غلام کو آزاد کرے؟ قال لا، عرض کیا کہ میرے پاس غلام تو کوئی نہیں، میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں آقا ہوں اور میرے کوئی غلام ہوں، کوئی غلام نہیں۔ قال، آپ نے فرمایا فہل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، اچھا اگر غلام نہیں تو یہ بتا کہ تو مسلسل لگاتار بلا ناغہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، اگر یہ نہیں تو مسلسل روزے رکھے۔ یاد رکھیں شہرین متتابعین، بغیر کسی عذر کے ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا، 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ اگر کسی مرد نے یا کسی عورت نے کفارہ کے روزے بغیر کسی عذر کے ایک روزہ چھوڑ دیا، پھر وہ روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے، یعنی مسلسل بلا ناغہ 2 ماہ کے روزے رکھے۔ قال اللہ، عرض کیا کہ یہ بھی میرے پاس استطاعت نہیں ہے کہ میں 2 مہینے کے روزے رکھ سکوں۔ قال، آپ نے فرمایا فہل تجد اطعام 60 مسکینہ، تیسری صورت یہ ہے کہ کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ قال لا، عرض کیا کہ یہ بھی میرے پاس استطاعت نہیں ہے، نہ غلام آزاد کرنے کی استطاعت ہے، طاقت ہے، نہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتا ہوں۔
اور نہ ہی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں۔ آپ نے 3 حال بیان فرمائے ہیں، آقا تینوں کے تینوں حال میری طاقت سے باہر ہیں۔ قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فما کاسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فبینا نحن علی ذالک، خاموشی ہے مجلس میں، آپ نے اس بات کو یہیں تک پہنچایا اور خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہا تمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک تھیلا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں، کھجوروں کا بھرا ہوا تھیلا کوئی صحابی لے کے آئے اور آپ کی خدمت اقدس میں پیش فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے، جس نے آ کے اپنا مسئلہ پوچھا تھا اور جس نے کہا تھا کہ میرے پاس نہ غلام آزاد کرنے کی استطاعت ہے، نہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتا ہوں، اور نہ ہی میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، وہ سائل کہاں ہے؟ فقال انا، وہ صحابی فوراً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ فرمایا خذ ھذا فتصدق بہ، یہ کھجوریں لے جا اور جا کے صدقہ کر دے۔ یعنی مطلب کیا تھا، وہ جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ وہ صدقہ کر دے ان مسکینوں کو اور جا کے ان کو تقسیم کر دے۔ وہ صحابی بھی بڑے ہی دلچسپ تھے۔ فقال الرجل اعلی افقر منی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ کھجوریں میں اپنے سے زیادہ کسی ضرورت مند کو دوں؟ جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو، مجھ سے زیادہ مفلوق الحال ہو، اس کو میں کھجوریں دوں؟ فواللہ ما بین لابتیہا، اللہ کی قسم ان 2 پہاڑوں کے درمیان، پتھروں کے درمیان، لابتیہا 2 پتھروں کے درمیان جتنے بھی لوگ ہیں، اس سے مراد ہے مدینہ منورہ کا شہر۔ ایک طرف بھی پہاڑ، دوسری طرف بھی پہاڑ ہیں، اور اسے کہا جاتا حرہ۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنے لوگ آباد ہیں، گویا سارے کے سارے اہل مدینہ، مدینہ منورہ کے جتنے لوگ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی قسم ہے پورے شہر والوں میں مجھ سے زیادہ محتاج، مجھ سے زیادہ ضرورت مند کوئی نہیں ہے۔ میں انتہائی ضرورت مند ہوں اور میں خود انتہائی مفلوق الحال ہوں، پورے شہر مدینہ میں مجھ سے زیادہ مفلوق الحال کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ فرما رہی ہیں کہ یہ مستحقین میں اور فقراء میں تقسیم کر دو، مجھ سے بڑھ کے فقیر کون ہو سکتا ہے؟ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور ہنسے حتیٰ بدت انیابہ، اتنا ہنسے کہ آپ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہونے لگے، یہ جناب کھلکھلا کے ہنس پڑے، ہنسے، اور پھر آپ نے فرمایا اطعمہ اہلک، جاؤ یہ کھجوریں لے جاؤ اور اپنے اہل و عیال ہی کو کھلا دو، انہی کو کھلاؤ، یہ کھجوریں اپنے بال بچوں کو کھلا دو۔